بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج اس کی آیت نمبر 16 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے یہ سلائیڈز بنائی ہیں، تو جب لگائی ہیں تو اندازہ ہوا ہے کہ اس کا فونٹ چھوٹا ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں۔ آج اسی سے کام چلائیں۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس طویٰ کی وادی میں۔ ٹھیک ہے، نادا نون دال یا مادہ ہے، اس کا بنیادی معنی جو ہے وہ نمی ہے، رطوبت جسے ہم کہتے ہیں، نمی۔ اب بہرحال امام راغب نے اس کو جوڑا ہے ندا سے، تو وہ کہتے ہیں جی ندا بلند آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جس کے منہ میں رطوبت زیادہ ہو اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ مطلب خشک گلا خشک ہو نا تو قاری صاحب سے بولا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، جو اچھے قرات کرنے والے ہیں نا، ایون کہ جو اچھے نعت خواں بھی ہیں، تو وہ اپنے گلے کا بڑا دھیان کرتے ہیں، پانی وغیرہ پینا اور قہوے وغیرہ کا اہتمام کرنا، وہ صرف اس لیے ہے کہ جی رطوبت اور نمی رہے، گلا تر رہے۔ تو اس کو جوڑا ہے ندا کو اس کے بنیادی معنی سے۔ ہم نے کہا تھا نا، اصل میں امام راغب کا یہ منہج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ تکلف سے اس کے بنیادی لغوی معنی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں نا، ابھی ایک لفظ آگے آئے گا، ذہبہ۔ ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا، ذہب یذہب۔ ٹھیک ہے، وہ گیا، وہ جاتا ہے۔ ذہب جو ہے وہ سونے کو بھی کہتے ہیں، گولڈ۔ تو اب کہاں ہے ایک معنی ذہبہ کا جانا اور ایک معنی اس کا گولڈ؟ تو امام راغب اب درمیان میں نا کوئی نقطہ نکالیں گے کہ اصل میں اس کا جو معنی گولڈ ہے، سونا ہے، اس کا ربط جانے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام راغب کا منہج ہے کہ وہ تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اصل نکالیں۔ یعنی امام راغب یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ روٹ ورڈ اگر ایک ہے نا، تو اس کا بنیادی معنی بھی ایک ہے، یعنی ایک لفظ کے دو معنی نہیں ہو سکتے، بنیادی معنی۔ تو وہ اس منہج کے اوپر چلتے ہیں، یہ اپروچ ہے امام راغب کی، المفردات فی غریب القرآن۔ ابن فارس کا منہج بالکل علیحدہ ہے، وہ تکلف نہیں کرتے، وہ بعض اوقات کہتے ہیں بھئی اس لفظ کے دو معنی ہیں، بس آرام سے مان لو، تکلف کیا کرنا ہے۔ وہ ہم آگے آتے ہیں، اس کی مثالیں بھی آئیں گی۔ آج یہ منہج نا تھوڑا سا ہم اس کو کھولیں گے، کیونکہ اس میں دونوں سے بڑا استفادہ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہماری ہے نا قرآن مجید کی یہ جو کلاس ہے، اس میں ابن فارس کی مقاییس اللغہ اور دوسری جو ہے وہ امام راغب کی المفردات۔ لیکن ابن فارس متقدم ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہیں۔ امام راغب نے بڑا استفادہ کیا ابن فارس سے۔ ابن فارس کا زیادہ زور جو ہے نا وہ لغت پر ہے، پوری عربی زبان وہ اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ احاطہ کرتے کرتے بعض اوقات کہتے ہیں جی اس لفظ کے دو بنیادی معنی ہیں، ایک لفظ رہ گیا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان دو میں سے کس معنی میں آ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ شاذ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ امام راغب جو ہے نا لغت کا احاطہ نہیں کرتے، وہ قرآن کے اندر رہتے ہیں، کہیں کہیں وہ لغوی استشہاد لے آتے ہیں لغت سے۔ اب ظاہری بات ہے عربی لغت تو بہت بڑی ہے نا، بہت بڑی ہے، ساری لغت تو قرآن میں نہیں آئی۔ تو ابن فارس کا جو میدان ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے بھی انہیں جو ہے وہ اس طرف جانا پڑا کہ وہ ایک سے زائد جو ہے وہ بنیادی معنی بتلاتے ہیں۔ تو ابھی تک بنیادی معنی تو سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، بنیادی معنی مطلب ایک ایسا معنی یا معنی کی ایک اصل جس کے گرد تمام الفاظ گھوم رہے ہوں گے۔ تو خیر بہرحال
نون دال یا مادہ ہے، ٹھیک ہے. یہ نادا، نادا کون سا باب ہے؟ باب مفعلہ سے ہیں، باب مفعلہ سے، ماضی کا صیغہ ہو گیا نا، نادا ینادی، ٹھیک ہے. تو نون دال یا مادہ اس کا بنیادی معنی ہے نمی. اور امام راغب نے اب ندا کو کیسے جوڑا ہے، ندا پکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ندا کو کیسے جوڑا ہے اس کے بنیادی معنی سے، یہ اصل میں سائنس ہے. بیسیکلی علم اشتقاق جسے ہم کہتے ہیں ایٹمالوجی، اس کی سائنس یہی ہے کہ وہ اصول کے ساتھ، وہ معنی کو کیا کہتے ہیں، یہ فروع ہیں. معنی کیا ہیں، یہ فروعات ہیں. بنیادی معنی اصل ہے، تو فروعات کو آپ اصل کے ساتھ جوڑ کے دکھا دیں، اس کے اصل کے تحت لے کے آئیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا پرنسپلائزیشن کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اصولی معنی بیان کرتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک اصولی معنی طے کر دیا نون دال یا کا، نمی. اب ہر معنی جو ہوگا، ندا، کوئی بھی لفظ لے کے آ جائیں، وہ اس معنی سے جوڑ کے دکھا دیں گے. بعض اوقات آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے، یار یہاں کیسے جوڑیں گے؟ لیکن وہ جوڑ دیں گے، یہ جوڑ. لیکن کیا عربی زبان اتنی سائنسٹفک ہے؟ مطلب کیا انہوں نے یہ سارا سوچ کے کیا تھا؟ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں کہیں تکلف بھی آ گیا. زبان اچھی ہے، زبان اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ امام راغب کا جو منہج ہے اس میں تکلف آ گیا. ابن فارس کا منہج وہاں تکلف نہیں لگتا، وہاں تکلف نہیں لگتا. خیر بہرحال، تو صوت ندی، بلند آواز کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ ندا بنا ہے. ندا بعض اوقات محض آواز ہوتی ہے، محض آواز کو بھی ندا کہتے ہیں، اور بامعنی آواز کو بھی ندا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو آواز آئے لیکن آپ کو اس کے معنی سمجھنا ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، میننگ لیس. جیسے قرآن نے یہ کہا نا، امام راغب نے اس کی مثال کیا دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جیسا کہ مثال اس چرواہی کی جو اپنی بکریوں پہ چلاتا ہے. چرواہا کیا کرتا ہے؟ بکری کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک آواز ہے، بامعنی نہیں ہے، ایک آواز ہے، ٹھیک ہے. تو ندا، اب اسی طرح سے مثال دی گئی نا کہ نبی یا رسول جب کافر قوم کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ ایک آواز ہے بس. یعنی رسول کی تبلیغ ان کے لیے ایک آواز ہے بس، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی بامعنی کلام ہے ہی نہیں. مطلب وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے معنی، وہ سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم تو نہیں کہتے. تو ندا جو ہے وہ محض آواز کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. اکثر قرآن میں یہ بامعنی کلام کے لیے آیا، میننگ فل ورڈ، ٹھیک ہے. جیسے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارو. نادیتم باب مفعلہ سے، یہ کون سی پکار ہے؟ اذان کی. بامعنی پکار ہے نا، ٹھیک ہے، با مقصد پکار ہے. تو ندا کا لفظ اکثر و بیشتر بامعنی پکار کے لیے آیا قرآن میں. کہیں کہیں اس سے مراد محض آواز ہے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ مجلس کو بھی نادی کہتے ہیں کیونکہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو قرآن میں کیا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سورہ علق میں، ٹھیک ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اصل میں تبصرہ ابو جہل کے اوپر ہے، لیکن ابو جہل کا نام نہیں ہے، کوئی سرداران قریش میں سے ہے، بہت بگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور غالب گمان یہی ہے کہ آیات کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ ابو جہل ہی ہے. تو اللہ نے اس کو ڈرایا، دھمکایا کہ جہنم میں کیسے ہم تمہیں گھسیٹیں گے. تو پھر اس وقت تم پکارنا اپنی مجلس کو، یعنی اپنی مجلس کے لوگوں کو. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ بھی وہی مادہ ہے، نادی، مجلس کے معنی میں. تو اب دیکھیں نا، قرآن میں وہ مختلف الفاظ استعمال ہوئی ہے اسی روٹ ورڈ سے، لیکن اس کے بنیادی، جس طرح روٹ ورڈ سے لفظ بن رہے ہیں اسی طرح بنیادی معنی سے معنی
یا اصل معنی سے مختلف معنی جو ہے وہ وضع ہوتے چلے جا رہے. تو مجلس، تو امام راغب نے یہ نقطہ رسی کی ہے کہ مجلس کے لیے نادیہ کا لفظ اس لیے ہے کہ اس میں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. ابن فارس نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، اس لفظ کے دو معنی ہیں. ایک تو وہی نمی جس معنی میں جو ہے وہ امام راغب نے لیا، اور دوسرا اجتماع، جمع ہو جانا. ٹھیک ہے. اب یہاں ابن فارس اختلاف کرتے ہیں. وہ کچھ الفاظ کو کیا کرتے ہیں، پہلی اصل کے تحت لے آئیں گے، اور کچھ الفاظ کو دوسری اصل کے تحت لے آئیں گے. اب جیسے دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فَلْيَدْعُ و نادیہ ہے یہ اصل میں دوسری اصل کے تحت ہے. اب دیکھیں نا، دوسری اصل کے تحت اس کا معنی فوراً کلک بھی کرتا ہے، یعنی جمع ہونا. مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں مجلس میں آوازیں بلند ہو. ٹھیک ہے. لیکن مجلس جمع ہوئے بغیر نہیں ہوگی، یہ بات تو ہے. اس کو مجلس ہی کیا کہیں کہ جس میں بندہ جمع نہ ہو، تو پھر اکیلا ہے. تو اب ابن فارس نے کہا کہ اصل میں اس لفظ کی دو اصل معنی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ابن فارس تکلف میں نہیں پڑتے، وہ آپ کو سوال کا رستہ نہیں دیں گے. امام راغب کی جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر آپ سوال کھڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو توجیہ کریں گے امام راغب اس کے اوپر آپ سوال کھڑا کر لیں گے، لیکن ابن فارس آپ کو سوال کا رستہ نہیں دیں گے. تو انہوں نے اپنی بیس جو ہے نا وہ وسیع رکھی ہے. تو ابن فارس کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس لفظ کے نون دال یا اس کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو نمی، کیونکہ شجر ندیان، اس درخت کو کہتے ہیں جو نمی والا ہو. ٹھیک ہے. تو عربی سے ایک حوالہ دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا اجتماع، تو اجتماع کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ندوۃ الابل. ان اونٹوں کو کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں گھاٹ سے قریبی چراگاہ میں جمع ہوں اور پھر وہاں سے واپس گھاٹ پر آئیں. ٹھیک ہے. گھاٹ پانی پینے کی جگہ. تو ندوۃ الابل یہ ایک فریز ہے جو عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ اونٹ جو ہیں وہ گھاٹ پر جمع ہوئے، پھر چراگاہ میں گئے، پھر واپس گھاٹ پہ آئے پانی پینے کے لیے. تو یہاں سے انہوں نے اجتماع کا مفہوم نکالا. تو اب ابن فارس کیا کرتے ہیں، وہ اصل میں فریزز اٹھاتے ہیں عربی لغت سے. فریزز اٹھائے تو کچھ فریزز ایک اصل معنی کے تحت آ گئے، کچھ اور فریزز کیا ہوئے ایک دوسرے اصل معنی کے تحت آ گئے. تو انہوں نے کہا اس مادے کے دو معنی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح پھر وہ قرآن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، اگرچہ بعض اوقات وہ قرآن کو لے آتے ہیں لیکن زیادہ فوکس نہیں کرتے وہ قرآن کو. امام راغب زیادہ فوکس کرتے ہیں قرآن کو. تو خیر بہرحال نیکسٹ ہمارے پاس ہے اذ ناداہ ربہ. رب، را با با مادہ ہے. اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کی درجہ بدرجہ پرورش کرنا اور اس کو کمال تک پہنچا دینا. یعنی صرف پرورش نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرورش نہیں ہے بلکہ پرورش کے ساتھ ساتھ اس کو کمال، جیسے مطلب والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی یہی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہے، ایک گول ہے، ہم نے اپنے بچے کو اس گول تک پہنچانا ہے. تو رب جو ہے یہ مصدر ہے. رب یا رب ربن مصدر ہے، لیکن اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے. مصدر ہم نے پڑھا تھا گرامر میں کہ اسم الفاعل کے معنی میں آ جاتا ہے. رب اصل میں تو اس کا معنی ہوگا پالنا. مصدری معنی کا مطلب یہی ہے نا، پالنا. لیکن اسم الفاعل کے معنی میں مراد پالنے والا، پالنہار. اب صرف پالنے والا نہیں ہے، صرف پالنے والا نہیں ہے.
بلکہ اس طرح سے پالنا کہ وہ جس مقصد کے تحت اس نے پیدا کیا ہے نا خالق نے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اب کسی کا گھوڑوں کا فارم ہے، کسی کا گائے بھینس بکریوں کا فارم ہے، اب ظاہری بات ہے وہ صرف ان کو پال تھوڑا رہا ہوتا ہے، ان کی صرف پرورش تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلقاً یہ لفظ، مطلق تو سمجھتے ہیں نا، مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایبسلیوٹلی، محض یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر صرف لفظ رب ہوگا تو اس سے مراد اللہ ہوگا۔ رب کا لفظ آپ اللہ کے غیر پر نہیں بول سکتے، یا اللہ کے غیر کے لیے جسے ہم غیر اللہ کہتے ہیں رب کا لفظ نہیں بول سکتے، صرف رب کا لفظ۔ جب اضافت کے ساتھ آئے گا یعنی مضاف بن کے آئے گا، مضاف مضاف الیہ، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، پھر استعمال ہو سکتا ہے۔ جی کون سی؟ ہاں، اذ ناداہ ربہ اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ تو اس میں ہے نا، سورہ نازعات ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 16 ہے نا، وہاں پہ بھی یہ آیا ہے نا، ہاں سورہ نازعات ہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے سورہ طٰہٰ نہیں ہے، یہ سورہ نازعات پڑھ رہے ہیں نا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ٹھیک ہے، رب مطلقاً استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد اللہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے اس کے مطلق استعمال کو ناپسند کیا گیا، یعنی آپ رب بول کے اپنا مالک مراد لیں، ٹھیک ہے، مطلقاً رب کے لفظ سے کسی اور کو مراد لینا، بھلے آپ کہیں کہ جی میں تو خدا نہیں مان رہا اس کو، میں تو مالک کے معنی میں، رب مالک کو بھی کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، گارڈین کو بھی کہتے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن صرف رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں بول سکتے۔ جیسے قرآن نے کہا نا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، رب کی جمع ارباب ہے نا، اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو کیا بنا لو، رب بنا لو۔ تو گیا فرشتہ ہو نبی ہو ان کے لیے رب کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو عام آدمی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو رب جب مطلقاً بولا جاتا ہے، بغیر اضافت کے بولا جاتا ہے، تو پھر اس سے مراد خالق ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، یا معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، تو اس لیے پھر وہ اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں، نیکسٹ نقطہ یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ اس کا استعمال، اضافت وہی ہم نے پڑھا مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، غلام و زیدن، زید کا غلام، ٹھیک، تو اضافت کے ساتھ اس کا استعمال اللہ کے غیر کے لیے جائز ہے، اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے رب العالمین، اب یہ اضافت کے ساتھ ہے، صرف رب نہیں ہے، رب العالمین، عالمین کا رب، تو اضافت، اب رب کی اضافت ہے عالمین کی طرف، ٹھیک ہے، اضافت نسبت، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب۔ اب سورہ یوسف میں یہ استعمال ہوا ہے اللہ کے غیر کے لیے، انہوں نے کہا تھا نا اپنا، اس کو بند کر دیں، ارے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے قید کے ساتھی کو کہ جب تمہیں جو ہے وہ آزادی کا پروانہ مل جائے تو اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، یہاں رب سے مراد کیا ہے؟ مالک۔ اب یہ صرف رب نہیں ہے، اپنا رب، اس کا رب یعنی اس کا مالک، تو مالک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مالک کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اضافت کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہیں رب الدار، گھر کا مالک، کوئی حرج نہیں۔ رب المال، رب المال بہت معروف اصطلاح ہے ہماری فقہ اسلامی کی، مال کا مالک، رب المال، مال کا مالک،
مضاربہ کے اندر عام طور پہ ایک رب المال ہوتا ہے، مال کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی سروسز دیتا ہے. تو اضافت کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے غیر کے لیے بھی. ارجع الی ربک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو ارجع الی ربک، اس میں تو ظاہری بات ہے اس کا مالک ہی مراد ہے. ارے یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا نا کہ اپنے مالک کی طرف یعنی بادشاہ کی طرف لوٹ جا. تو اضافت کے ساتھ رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کے غیر کے لیے بھی، لیکن اگر مطلقاً استعمال ہوگا تو وہ صرف اللہ کے لیے. تو جمع اس کی ارباب ہے، وہ قرآن میں آئی ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ٹھیک ہے، سورہ یوسف کے اندر ہی ہے نا. سورہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ تبلیغ کی تھی جب انہوں نے حضرت یوسف سے خواب پوچھے تھے کہ کیا جدا جدا رب، بہت سے رب، وہ بہتر ہیں یا صرف اللہ اکیلا جو غالب ہے، چھایا ہوا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں تو رب کا لفظ جو ہے مطلقاً آیا ہے اور ان کے رب کے لیے آیا ہے. تو اس کا امام راغب نے یہ جواب دیا کہ یہ ان کے اعتقاد کی بنیاد پر ہے. قرآن نے ان کا عقیدہ بیان کیا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، جو ان کے ذہن میں تھا اس کو بیان کیا. وہ رب سمجھتے تھے نا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ رب ہیں، وہ اس کو رب سمجھتے تھے، تو اس لیے قرآن نے ان کے عقیدے کو بیان کر دیا. ایک اور لفظ قرآن کے اندر ہے ربانی. تو امام راغب نے کہا یہ نسبت ہے، جیسے جسم سے جسمانی بیماری، رب سے ربانی، تو یہ نسبت ہے. ربانی کی جمع ربانیون ہے، واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے نا، ہم نے گرامر میں پڑھا تھا. جیسے مسلم کی جمع مسلمون، مومن کی جمع مومنون، تو ربانیون رب والے، رب والے، جس کا ترجمہ ہمارے یہاں کر دیا جاتا ہے درویش. درویش، ٹھیک ہے، اللہ والے. ایک تو علماء ہوتے ہیں نا جن کی علم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نسبت علم کی بجائے زیادہ عبادت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے. تو قرآن نے بھی دو لفظ استعمال کیے نا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. احبار خبر کی جمع ہے، اس سے مراد تو علماء ہیں. احبار سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نسبت زیادہ علم، پڑھنے پڑھانے، درس و تدریس، فقاہت، یہ وہ. اب جیسے دیکھیں نا ہمارے یہاں ایک صوفیاء کا گروپ ہے اور ایک علماء کا ہے، دونوں کی ڈومینز الگ الگ ہیں. ایک کا ذرا تزکیہ نفس کا ہے میدان، اصلاح نفس ہے، اور ان کا اپنا شغف بھی، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ ساری جو ہے وہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو علماء میں بھی ظاہری بات ہے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو پیٹ کے پجاری ہیں. لیکن ہم ویسے بات کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کو، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی یہ تقسیم تھی. یہود و نصارہ میں بھی کچھ ربانی ہوتے تھے جن کا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح، اور کچھ جو ہے وہ احبار ہوتے تھے جن کا فوکس معاشرے کی اصلاح ہوتا ہے. علماء، عالم کا فوکس ہوتا ہے سوسائٹی کی اصلاح، مطلب زیادہ فوکس اس کا یہ ہو جاتا ہے. اور جو ربانی ہوتا ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے اپنی ذات کی اصلاح. یعنی ربانی وہ ہے جو زیادہ صالح ہو، اور احبار وہ ہے جو زیادہ مصلح ہو. خیر بار.
مربی اسی سے ہے. کونو ربانیین، قرآن نے کہا ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. ربانی سے مراد عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، رب والا، مطلب جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے. وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے بار نفی کی پوزیشن کیوں لیں، لیکن ہم ویسی ایک بات کر رہے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ربانی جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، لیکن بہرحال سریانی کا بھی لفظ ہو تو اس کی اصل عربی میں موجود ہے رب، تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ رب سے یہ نکلا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ ربانی اصل میں وہ ہے جو کہ علم سے تربیت کرے، لیکن بہرحال یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمیں کوئی وہ دلیل نہیں ملتی. بہرحال اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصطلاحات دو ہی تھیں، ربانی تھے اور اخبار تھے، دونوں علیحدہ علیحدہ ڈومینز تھیں. جیسے ہمارے ہیں صوفیاء اور علماء، یعنی فقہاء اور محدثین یہ ایک ڈومین ہو گئی، اور دوسری طرف صوفیاء اور مربیین، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری ڈومین. یہاں علماء فقہاء سے پھر مفتی اور یہ سارے مجتہد، یہ ساری لائن، وہاں صوفیاء میں پھر درویش اور فلاں. خیر انہوں نے بھی بڑی ہرارکی بنا لی کلندر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اصطلاحات کوئی دین سے ثابت نہیں ہے، کتب اور ابدال اور فلاں اور ڈمکان. ایسے بس ایک موٹی سی بات ہے کہ کسی نے اپنی ذات کو فوکس کر لیا اور کسی نے جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کو فوکس کر لیا، یہ تقسیم تھی. ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ربی کا. اب دیکھیں نا، یہ ایک لفظ سے ہم مختلف آیات بھی اصل میں اسٹڈی کر رہے ہیں نا، مختلف آیات بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، قرآن کے مختلف مقامات. ربی بھی جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، رب سے بنا ہے. جیسے ربیون کثیر، یہ فریز آیا قرآن میں سورہ آل عمران، یہ بھی ربانی کے معنی میں ہے. ربی جو ہے یہودیوں میں استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح ربی. جی ہاں انگلش میں کہتے ہوں گے، لیکن جو بائبل پبلش ہوتی ہے اردو میں تو وہاں بھی ربی لکھا ہوتا ہے. بہرحال اردو میں یہ معروف ہو گیا ربی. شاید اردو میں تو عربی سے ہی آیا ہوگا، اردو کی اوریجن تو عربی ہوگی، قرآن نے ربی کہا ہے. انگریزی میں تلفظ مختلف ہوگا، یہ بات درست ہے. تو یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ ربانی کے معنی میں بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے یہاں پہ کہ ربی جو ہے اس کے کانٹیکس میں، شاید کے کانٹیکس میں شاید ربی سے مراد وہ علماء ہوں جو رب والے ہوں. یعنی بیسیکلی یہ دو ڈومینز تھیں. نیکسٹ کیا ہے ربیبہ، بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی جو حالیہ شوہر کے زیر تربیت ہو. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جہاں قرآن نے بیان کیا نا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، ایک فہرست پوری بیان کی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے. ان میں سے یہ بھی کہا کہ تمہاری ربیبائیں، ربیبہ کی جمع ربائب، تو ربیبہ جو ہے وہ بیوی کی بیٹی، وہ بیوی کی بیٹی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے. مطلب بیوی کی بیٹی سے مراد یہ ہے کہ پچھلے شوہر سے بیٹی. اب اس کو ربیبہ کیوں کہا، تو اس کی توجیہ کی امام راغب نے کہ وہ چونکہ اب اس شوہر کے زیر پرورش ہے، زیر تربیت ہے، تو اس لیے اس کو ربیبہ کہا. رب الدار اور رب الفرس، یہ دو فریزز ہیں. رب الدار سے مراد گھر کا مالک، اور رب الفرس گھوڑے کا مالک. اور رباب جو ہے وہ بادل کو کہتے ہیں. اس کی توجیہ امام راغب نے کیا کی کہ وہ
بادل جو ہے وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے، مطلب برستا ہے نا پانی، تو اس سے پھل پھول جو ہے وہ اگتے ہیں، ان میں نمو ہوتا ہے۔ ایک لفظ ربا بھی ہے، ربا شد کے ساتھ بھی آتا ہے اور شد کے بغیر، جیسے روبا ماں 14ویں پارے کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ماں کے ساتھ آتا ہے، بعض اوقات ماں کے بغیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کا معنی نہیں جوڑ سکے امام راغب، ٹھیک ہے۔ اب ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ پھر ابن فارس آ کے کیا کہتے ہیں، یہ شاذ ہے، یہ اصول کے تحت نہیں آ رہا، یہ شاذ ہے۔ شاذ سمجھتے ہیں نا، مطلب یہ اصول کے تحت نہیں آ رہا۔ امام راغب تکلف کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن بہت ساری جگہوں پہ انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف لکھ جاتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تو ربما یا ربما یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، تکثیر کے لیے آتا ہے۔ تقلیل کا مطلب کبھی کبھار، اور تکثیر اکثر اوقات، جیسے کہتے ہیں بعض اوقات اکثر اوقات، دونوں معنی اس میں وہ کانٹیکس سے طے ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر لوگ اس خواہش کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ یا اکثر دفعہ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ، آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، اس وقت وہ یہ سوچے۔ تو ربما یا ربما تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو ابن فارس نے لکھا ہے کہ رب جو ہے نا، خالق، مالک اور دوست، تینوں معنی میں آتا ہے۔ تو بہرحال قرآن میں عام طور پہ مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے جو فعل استعمال کیا قرآن نے وہ باب تفعیل سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی ہاں، ربیانی جیسے انہوں نے میری پرورش کی۔ تو ربا یربی تربیتن، رابا یا، ٹھیک ہے، تربیت بھی لفظ اسی سے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، یہ را بابا مات ہے صرف۔ قال الم نربک، یا گر گئی ہے اس کی وجہ سے، لم کی وجہ سے۔ یہ اس نے کہا تھا نا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی جب کہ آپ چھوٹے سے تھے، احسان جتلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو گویا پالنے کے معنی میں۔ اذ ناداہ ربہ بالواد، واو دال یا مادہ ہے، وادی تھا نا اصل میں، یا گری ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، واو دال یا مادہ ہے۔ بنیادی طور پہ عربی زبان میں پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، اسی سے یہ بہنے کے مفہوم ہے، بنیادی معنی اس کا کیا ہے، بہنا۔ تو وادی کیا ہے، دو پہاڑوں کے مابین کھلی جگہ جہاں پانی بہتا ہو۔ اب یہ اس کو جوڑ رہے ہیں، لنک کر رہے ہیں۔ جمع اس کی کیا ہے، اودیہ، تو قرآن نے اس کی جمع بھی استعمال کی ہے، فسالت اودیتم بقدر۔
اور وہ وادیاں جو ہے وہ اپنے اپنے پارٹ کے مطابق بہہ پڑیں. اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال بیان کی ہے. آسمان سے بارش جب نازل ہوتی ہے تو ہر وادی اپنے اپنے عرض، اپنے اپنی چوڑائی اس کے مطابق کیا ہے بہہ پڑتی ہے. پھر لمبی چوڑی مثال ہے، اس کے اوپر سیلاب، جھاڑ جھنکار آ جاتا ہے. تو بنیادی معنی اس کا بہنا ہے. اسی سے یہ مسلک اور مشرب کے معنی، مذہب لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سوری یہ یہاں پہ کہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک. یہ مسلک اور مشرب کے معنی میں بھی استعمال ہوا. مذہب نہیں، مسلک اور مشرب کے معنی. مسلک میں اور مذہب میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، شعراء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نقد کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ تان کرتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، حالانکہ شاعروں کے تو یہ حالات ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعر وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں اس سے مراد مسلک ہے، ان کا مشرب ہے. یعنی جیسے وہ شاعری میں بھی کہتے ہیں نا زمین، ان کی ایک زمین ہوتی ہے جس میں وہ شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہاں سے غزل شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. تو مطلب ان کے مضامین مراد ہیں. شاعروں کا کوئی مسلک مشرب نہیں ہوتا، ہر مسلک اور مشرب میں گھومتے پھرتے ہیں. یہ بات علم ترانم فی کل وادی یہیمون. تو یہاں پہ بھی مراد یہی ہے، بہتے پھرتے ہیں. جا ان کو لگا دو. اودا، یہ کون سا باب ہو جائے گا؟ باب فعل. باب فعل سے اودا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. یہی مادہ واو دالیا باب فعل سے اودا ہو جائے گا، ہلاک کرنے کے معنی میں، یعنی اس کا خون بہایا، وہی بہنے کا مفہوم. اسی سے لفظ دیت بنا ہے. دیت کا بھی مادہ یہی ہے، واو دالیا، واو گر گئی ہے. دیت میں واو گر گئی ہے. خون بہا کو کہتے ہیں نا، یعنی خون بہا ہم کہتے ہیں کہ جو اس نے خون بہایا ہے اس کی جو قیمت ہے، تو وہی بہنے کا مفہوم آ گیا دیت میں بھی. تو گویا ایک بنیادی معنی انہوں نے قائم کیا بہنا. اب جو قرآن میں اس کے مختلف استعمالات تھے ان کو اس کے ساتھ بنیادی معنی سے لنک کر دیا یا اس کی چھتری تلے لیا. یہ اصل میں ہے کہا. اور وہ بنیادی معنی پھر لغت سے بھی ثابت کیا. جیسے لغت میں کیا ہے؟ اودا، ٹھیک ہے، ہلاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خون بہانے کے لیے. تو بنیادی معنی پہلے لغت سے ثابت کیا، لغت سے مختلف شواہد لے کے آئے اس معنی کے لیے. دیکھیں یہ بھی شاہد ہے کہ اس کا یہ بنیادی معنی ہے، یہ بھی عربوں کا جو فریز ہے، محاورہ ہے، یہ بھی شاہد ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. اب یہ طے ہو گیا. اب قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے تو سب کے یہ معنی اس بنیادی معنی کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان کی اپروچ ہے. اور بنیادی طور پہ اپروچ پکڑ میں آ جائے نا، باقی تو بندہ اس کو ذہین ہو تو خود ہی گھما لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا، ڈاکٹر سرار صاحب، کہ میں نے تعلیلات نہیں پڑھی. تعلیلات جنہوں نے پڑھی ہے نا ان کو اندازہ ہے عربی گرامر میں تعلیلات سب سے مشکل چیپٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں نے گرامر پڑھی ہے باقی ساری، لیکن تعلیلات نہیں پڑھی. لیکن میں مادہ نکال لیتا ہوں، مطلب تعلیلات بھی اگر قرآن میں آ جائے نا تو حل کر لیتا ہوں. تو بس وہ یہی ہے، جو ذہین آدمی ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا اگر پڑھ لینا تو بقیہ میں وہ خود ہی کام چلا لیتا ہے. مطلب وہ کتاب کے جو ہے نا فہرست مضامین دیکھ کے بتا دے گا کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، جب مصنف کا ذہن کیا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس، قاف
دال سین مادہ ہے. قدس، حظیرۃ القدس جنت کو کہتے ہیں. حظیرہ کہتے ہیں احاطہ، احاطہ حظیرہ باؤنڈری. قدس پاکیزہ، تو پاکیزہ احاطہ مراد جنت. تو پاکیزگی کا مفہوم ہے. بنیادی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے پاکیزہ روح کے معنی میں وہی پاکیزگی بنیادی مفہوم ہے، پاکیزہ روح. فرشتے چونکہ گناہوں سے پاک ہیں نا، تو اس معنی میں. القدوس اللہ کے ناموں میں سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے. جی نہیں، صرف ان کے لیے بولا گیا، چونکہ صرف ان کے لیے بولا گیا تو اس لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک محاورتاً یہ ان روح بھی آ گیا نا ساتھ، روح القدس. باقی فرشتوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ہم تو صرف یہ تعبیل کریں کہ ان کو کیوں کہا گیا. قادسیہ، جہاں جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اس کی بھی توجیہ کی ہے امام راغب نے کہ اس کو قادسیہ کیوں کہتے ہیں، قادسیہ کے میدان کو. وہ کہتے ہیں جی اصل میں روایتوں سے مراد وہ جو تاریخی روایات ہوتی ہیں نا، تو یہ لغت والے بھی بڑی تاریخی روایات لے کے آتے ہیں جب لغت کھنگالتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے نا پاکیزگی کی دعا کی تھی. ایک تو وہ بیت اللہ کے لیے تو خیر قرآن میں آ گیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رزق کی دعا کی تھی، اور اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالاد طیبہ بنا، ٹھیک ہے. تو حرم کے لیے تو قرآن میں آ گیا نا، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں اس کے لیے بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. لیکن بہرحال کوئی اتھینٹک روایات تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جوڑنا تھا وہ جوڑ لیا ہے. ارض مقدس، یہ قرآن میں آیا فلسطین کی سرزمین کے لیے، ٹھیک ہے. پاک سرزمین. یا قوم ندخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل، اے میری قوم کے لوگوں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے، پاک کی گئی ہے. تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ تسبیح جو ہے یہ تحمید ہے، یعنی مثبتاً اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، حمد بیان کرنا ہے، جیسے اللہ کی بڑائی. اور تقدیس کیا ہے؟ اللہ سے منفی چیزوں کی نفی کرنا، اللہ کو عیوب سے پاک قرار دینا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سبحان اللہ تقدیس ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، یہ تقدیس ہے. یعنی جب آپ اللہ سے کسی چیز کی نفی کریں گے تو یہ تقدیس ہے، اور جب اللہ کی مثبت انداز میں کوئی صفت بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، قدرت کا تذکرہ کریں گے، تو وہ تحمید ہے، وہ تسبیح ہے. ہاں وہاں پہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے. اصل میں تو تقدیس میں جو ہے نا یہ نفی کا مفہوم لایا جاتا ہے، وہاں پہ نہیں لایا جاتا. طوا، واو یا مادہ ہے، بنیادی معنی لپیٹنا. یوم نطوی السما، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. والسماوات مطویات، مطویہ کی جمع مطویات ہے، جمع مؤنث کا صیغہ آ گیا نا. آسمان جو ہے وہ لپٹے ہوئی ہوں گے، مفعیل کے وزن پہ ہے، مہدی جیسے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے بیمینی، اس کے داہنے ہاتھ میں، یعنی ساتوں آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. یہ وہی مادہ ہے واویا. تو بے شک آپ ایک ایسی وادی میں ہیں جو مقدس ہے
اور عام طور پہ ترجمہ اس کا طوا ہی کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مقدس وادی طوا میں ہے. لیکن راغب وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کو وادی طوا کیوں کہا گیا ہے، کہ جس کی طرف مسافتیں لپیٹ لی جاتی ہیں. یعنی جب کوئی اس وادی کا جو ہے وہ سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو سفر ہے نا جس کو ہم مسافت کہہ رہے ہیں، تو وہ سفر لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی سفر کم کر دیا جاتا ہے، بندے کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. نام کے طور پہ عام طور پہ مترجمین نے تو یہی کیا ہے. ایک منٹ ہم ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں، شاید یہاں اس کا مولانا مودودی نے جو ہے وہ وہی ترجمہ کیا ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا. تو عام طور پہ مترجمین نے اسی طرح سے ترجمہ کیا. جی 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 بالواد المقدس طوا. جلندری صاحب نے بھی طوا ہی لکھا ہے، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا. نام کے طور پہ مترجمین نے اسے نام کے طور پہ ہی دیا، اس وادی کا نام ہے. خیر بار اچھا یہ غائب ہو گیا. دونوں طرح سے ٹھیک ہے، مقدس بھی ٹھیک ہے اور بیت المقدس بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مقدس تو باب تفعیل سے ہو جائے گا نا، اس میں مفعول، اور مقدس ظرف کا صیغہ ہو جائے گا. اطواء الناقہ. اچھا آپ یہ عجیب بات دیکھیں گے کہ یہ جتنی وکیبلری آ رہی ہے نا بنیادی معنی کا تعین کرنے کے لیے، وہ یا تو اونٹ کے گرد گھوم رہی ہے، یا گھوڑے کے گرد گھوم رہی ہے، یا کھجور کے گرد گھوم رہی ہے. مطلب یہی چیزیں تھی نا ان کے سامنے، اور سب سے رچ وکیبلری اونٹ کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لغت کی سب سے پہلے جب کتابیں لکھی گئیں عربی لغت کی تو وہ کتاب الابل، نام ہی ان کے یہ ہوتے تھے، یہ لغت کی کتابیں تھیں. تو جب آپ قرآن کی ایٹیمالوجی میں جاتے ہیں اور ابن فارس کو کھولتے ہیں تو آپ کہیں گے جیسے پوری لغت جو ہے انہوں نے اونٹ میں بند کی ہوئی ہے. بلکہ ان کے جو سبع معلقات وغیرہ ہیں، سبع معلقات وغیرہ آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں جو عربی شاعری کی میراث سمجھی جاتی ہے. عمر بن کلثوم ہے جیسے ہیں، اس نے اپنی اونٹنی کی وہ تعریفیں کی ہیں کہ سارا اردو ادب آپ ملا لیں جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبوبہ کی تعریف میں کیا ہو تو اس کی اونٹنی کی تعریف کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور جیسے اپنی اونٹنی کی تعریف کرتا ہے 35 طرح سے اس نے اس کی اداؤں کے اوپر جو ہے نا وہ روشنی ڈالی ہے. خیر بہرحال ان کی اصل میں ساری دنیا ہی اونٹ تھا. تو اونٹ کی جو ہے نا وہ ایک ایک ادا، اس کے ایک ایک جز کے اوپر جو ہے نا ان کی وکیبلری ہمیں ڈیفرنٹ ملتی ہے. یہاں سے اس کا جو ذخیرہ ہے نا وہ رچ ہوتا ہے، اونٹ سے، گھوڑے سے، کھجور سے، اور چوتھا یہ ان کے جو ارد گرد آپ کہہ رہے ہیں کھیت کھلیان وغیرہ. تو اونٹنی کے پہلوؤں میں چربی کی وجہ سے جو ابھار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فربا اونٹنی ہو چربی والی، تو وہ جب ابھار ہوں گے نا تو وہ لپٹ جائے گا نا، جسم لپٹ جائے گا نا. تو یہاں سے ابن فارس نے اس کو جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کی ہے، لپیٹنے سے.
نیکسٹ کیا ہے جی، اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب زال ہا با مادہ ہے، ذہبا، ذہب کا بنیادی معنی جو ہے وہ حسن و تازگی ہے، حسن بھی اور تازگی بھی. اسی سے سونے کو بھی ذہب کہتے ہیں، کیونکہ سونے میں جمال بھی ہے، تازگی بھی ہے. یہاں سے امام راغب نے ایک بات نکال لی، بہرحال وہ تکلف ہی لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ذہبہ اصل میں جانا نہیں، اچھے سے جانا، خوبصورت انداز میں جانا. لیکن قرآن میں بہرحال یہ مطلقاً استعمال ہوا، یعنی جانے کے معنی میں. ہم نے کہا نا کہ وہ دیکھیں کیسے جوڑتے ہیں اس کو، بڑا دماغ لڑایا، بڑا دماغ. لیکن وہ پڑھنے سے انسان کا جو ہے نا وہ دماغ خود سے بھی چلنا شروع. اچھا کہیں پہ راغب نے بھی نہیں جو ہے وہ اپنا دماغ مطلب اس طرح سے نہیں کام کیا، اور ابن فارس نے بھی کہہ دیا یہ شاذ ہے. تو ابھی تو میں نے زیادہ کام نہیں کیا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یار انہی کی منہج کے مطابق تو یہ جوڑا ہے یہاں پہ اس طرح سے. تو 5-7 کلاسیں پڑھیں گے آپ بھی جوڑنا شروع ہو جائیں گے. ذہنی ایکسرسائز ہی ہے نا ایک. خیر بہرحال تو امام راغب نے کہا کہ جی اصل میں خوبصورتی سے جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذہبہ. لیکن اب مطلقاً جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں تو ہے کہ مطلقاً جانے کے لیے. رجل ذاہب، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سونے کی کان کو دیکھ کے مبہوت رہ جائے. رجل ذاہب، ٹھیک ہے، اچانک سونا دیکھا تو ششدر رہ گیا وہ. اور الذہبہ بارش کو کہتے ہیں. بارش کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تر و تازگی بخشتی ہے زمین کو، ٹھیک ہے، پھل پھول اور پودوں کو تر و تازہ کر دیتی ہے، جمال عطا کرتی ہے. ذہبہ. خیر بار ذہبہ جو ہے وہ افراد اور معنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. افراد کی جانے کے لیے بھی، یعنی فرد جسے شخص کہتے ہیں، پرسن، اور معنی. معنی آپ یوں کہہ لیں، معنی کا لفظ نا اصل میں عربی میں بہت وسیع ہے. معنی سے مراد صرف میننگ نہیں ہوتے، کیفیات بھی معنی ہے. کیفیات جسے ہم فیلنگز کہتے ہیں، ایموشنز بھی معنی. معنی کا لفظ بڑا وسیع ہے. خیر بار تو فرد کے جانے کے لیے کیسے؟ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. وقال انی ذاہب الی، کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہی کا قول ہے نا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے. یعنی جب قومیں انکار کرتی تھی تو نبی یہی کہتے تھے نا، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے کہ تم سب کو لے جائے. تو یہاں افراد کو لے جانا، افراد کے جانے کے لیے، پرسن، کوئی آدمی جا رہا ہے اس معنی میں. اور کبھی اس سے مراد کوئی کیفیت ہوتی ہے، پرسن نہیں ہوتا. فلما ذہب عن ابراہیم الرو، جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ چلی گئی. اب گھبراہٹ کیا ہے؟ کیفیت ہے. وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے نا، تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو جب ان سے گھبراہٹ چلی گئی، دور ہو گئی. وقال الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، اور اہل جنت کیا کہیں گے؟ بند کر دیں، کرنا ہے بند؟ اچھا ٹھیک، یا اوپر کر دیں اس کو. اور انہوں نے کہا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، یعنی اہل جنت جب کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے دور کر دیا. اذہبا بابی فعال ہو گیا نا. ذہبا کا مطلب جو ہے وہ جانا، اور اذہبا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ لے جانا، متعدی ہو جائے گا نا.
تو جو ہم سے لے گیا یعنی جس نے دور کر دیا ہم سے، کیا ہے؟ اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے سختی کو دور کر دیا۔ تو معنی کے جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور افراد کے تو دو طرح سے متعدی ہوتا ہے یہ، باب فعال میں جا کے اور با کے ساتھ، یعنی جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگا دیں تو معنی بدل جاتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ حروف جارہ ہیں، پریپوزیشن سے مراد حروف جارہ ہیں۔ تو جب آپ پریپوزیشن لگا دیتے ہیں، حرف جار لگا دیتے ہیں، با وغیرہ، تو وہ جو فعل ہوتا ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ جیسے ذہب اللہ، یہ نہیں کہ اللہ گیا، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کے نور کو، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ تو با کے ساتھ وہ معنی کیا ہو گئے؟ متعدی ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لازماً لے جاتا ان کی سماعت کو۔ تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، آگے با آ گئی نا، تو با کی وجہ سے وہ معنی متعدی ہو گئے، لے جانا، جانا، لے جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب، اذہب یذہب، باب فعال سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لے جائے تم سے الرجس، شیطان کی گندگی۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے شیطان کی جو گندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، وہ تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ تو لے جانے کے معنی۔ اچھا جی، اذهب الى فرعون، فرعون کا مادہ فارا عین نہیں ہے، اگرچہ کچھ لغویین اس کو فارا عین کے تحت، وہ کہیں نہ کہیں تو ان کو لانا ہے نا، پھر بیسیکلی یہ عربی لفظ نہیں ہے، فرعون عربی لفظ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فارن وکیبلری آف دی قرآن۔ اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی ہیں کہ قرآن میں جو غیر عربی الفاظ ہیں، کیونکہ عربی ظاہری بات ہے ایک انٹرنیشنل لینگویج تھی اس وقت، اس وجہ سے انٹرنیشنل لینگویج تھی کہ قافلے آتے تھے پوری دنیا سے، حج کے لیے قافلے آتے تھے، تو ایک مارکیٹ بھی تھی، بہت بڑی بزنس مارکیٹ تھی، حرم جو تھا۔ پھر ان کے قافلے جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے، شام اوپر کی طرف ہے، یمن نیچے کی طرف ہے، یہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ پوری شاہراہ تھی۔ خیر بہرحال، ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی فارسی ہے۔ تو فرعون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اجمی ہے، عبرانی وغیرہ سے آیا یا سریانی سے۔ بہرحال فارا عین مادہ تو استعمال ہوا ہے نا، فرا کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے۔ تو فرا کہتے ہیں کسی شے کے طول و عرض کو، ٹھیک ہے، کسی کے طول کے لیے بھی فرا کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، طول یعنی لینتھ کے لیے، اور اس کے عرض یعنی وڈتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب طول مراد ہو فرا سے تو پھر اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے الوف، کیونکہ لمبائی میں وہ چیز اوپر کو جائے گی نا، جیسا کہ سر کے بالوں کو فرا کہتے ہیں، عربی میں فرعن سر کے بالوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسانی وجود میں سب سے بلند ہوتے ہیں، سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، درخت کی شاخ کو فرع کہتے ہیں نا، جڑ نیچے ہوتی ہے، فرع سب سے اوپر ہوتی ہے، چوٹی پہ ہوتی ہے نا شاخ۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے شجر طیبہ کی مثال بیان کی کہ اس کی جڑ تو زمین میں ثابت ہے، گڑی ہوئی ہے، اور فرع اس کی آسمان سے بات کر رہی ہے۔ تو فرع ہمیشہ بلند ہوتی ہے اگر طولن ہو تو، اور جب ارزن ہو تو پھر اس میں پھیلاؤ اور وسعت مراد ہوتی ہے۔
پھر بلندی مراد نہیں ہوتی، پھر وسعت مراد ہوتی. جیسے فروع المسالہ، اس مسئلے کی یہ فروعات ہیں، تو وہ ایسے پھیلے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ جو ہے نا پہلا معنی زیادہ استعمال ہوا ہے، طولن، بلندی کا ہے. جیسے امرأۃ فرعا، لمبے بالوں والی عورت، یعنی لمبائی کا مفہوم. اور فرات الطریق، فرات الطریق کہتے ہیں، طریق تو رستے کو کہتے ہیں نا، تو رستے کا وہ حصہ جو ذرا اٹھا ہوا ہو، اونچا ہو، اس کو کہتے ہیں فرات الطریق. تو وہی اونچائی کا معنی، بلندی کا مفہوم. لیکن فرعون اس مادے سے نہیں نکلا، یہ اجمی لفظ ہے. ہاں پھر فرعون کے لفظ سے پھر آگے جو ہے نا وہ عربوں نے بنا لیے کچھ الفاظ، جیسے تفرعنا، تفرعنا، ٹھیک ہے، یہ فعل استعمال ہوتا ہے فرعونیت اختیار کرنا. لیکن یہ بعد میں بنا نا، بعد میں بنا. ایک یہ ہے کہ عربوں میں کیا فریزز تھے کہ جن کو قرآن نے اٹھا کے استعمال کیا، اور ایک یہ ہے کہ قرآن نے کیا ویکیبلری دی جس کو پھر عربوں نے اس سے آگے الفاظ بنائے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہوا ہے نا، دونوں طرح سے. کچھ ویکیبلری قرآن نے بھی دی. کیا چل جائے؟ ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ لاجیکل بات معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، باہر ایک امکان ہے. تفرعت فی بنی فلاں، مطلب فلاں جو ہے وہ قبیلے کی حسب نسب والی عورتوں میں، بلند عورتوں میں نے شادی کی. تفرعت وہی مادہ ہے، بلندی کا مفہوم ہے بنیادی طور پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون میں بھی یہ مفہوم تو آ سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زبان سے مادہ جو ہے وہ دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو جائے. تو بہرحال یہ عبرانی، سریانی وغیرہ اور یہ سسٹر لینگویجز ہیں. پھر انہی سے آگے عربی جو ہے، عربی کے اندر مطلب کافی زیادہ ان زبانوں سے استفادہ کیا گیا. لینگویجز ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہیں. فرعون اس کا لقب تھا نا، نام تو اس کا کچھ اور تھا. فرعون تو لقب ہوا کرتا تھا مصری بادشاہوں کا، جیسے طبہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا. ٹھیک ہے، اذهب الی فرعون، آپ جائیں فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی. طغی بنیادی معنی حد سے تجاوز کرنا، طاغین یا مادہ ہے. چلیں جی آگے چلیں ہم. جی اذهب الی فرعون انہ طغی، ٹھیک ہے. طغی اس کا بنیادی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا لمٹ کراس کرنا. طغى السیل، طغى السیل سیلاب، سیلاب کیسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ پانی آنا. ٹھیک ہے، یعنی پانی اپنی حد سے تجاوز کر دے تو ہم اس کو کہتے ہیں. اسی طرح طغى البحر، سمندر جب اپنی حدود سے نکل جائے، خاص طور پہ سمندر میں جب طوفان آتا ہے اور اس کی جو موجیں ہیں وہ اپنی حد سے نکل جاتی ہیں، تو بنیادی معنی حد سے تجاوز کرنا.
طاغوت بھی اسی سے ہے. آگے آ رہا ہے تو انا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ. تو جب پانی جو ہے وہ اپنی حدود سے نکلا، قوم نوح کی بات ہو رہی ہے نا، جب ان پہ پانی کا عذاب آیا تھا نا، تو پانی اپنی حدود سے نکل گیا، جو حدود تھی، تو وہی طغیانی آنا. اسی سے یہ لفظ جو ہے وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، گناہ میں حد سے بڑھ جانا، اللہ کی مقرر کردہ لمٹس کو کراس کرنا. جیسے دریا اپنی باؤنڈری سے نکل جاتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، یہی بے شک وہ اپنی حد سے بڑھ گیا. اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیں، بے شک وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا. ان الانسان لیطغی، انسان کا بھی معاملہ کیا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، لمٹس کراس کر جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کی. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون نے. جب اللہ نے کہا نا کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا. اسی سے لفظ طغیان ہے سرکشی کے معنی میں. طغیان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. سرکش اسی کو کہتے ہیں نا جو حد سے تجاوز کرنے والا، لمٹ کراس کرنے والا ہے. اسی سے لفظ طاغی ہے اسم الفاعل، طاغین یا سے طاغی اسم الفاعل بنے گا، حد سے تجاوز کرنے والا یعنی سرکش. اصل میں یہ جو ہے نا بہرحال واو یا بہت ساری جگہوں پہ کچھ واو بنا دیتے ہیں، کچھ لغویین یا بنا دیتے ہیں، چلتا رہتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ جو ناقص ہے نا، ناقص ہے یاوی اور واوی، اس میں دونوں طرح کے رجحان ہوتے ہیں. جی ہاں، باب بھی متعین کرتے ہیں، باب بھی متعین کرتے ہیں. بعض اوقات سامعہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ضربہ سے ہوتا ہے، باب بھی متعین کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. یہ نہیں، تغل باہر آیا ہے نا، تو یہ سامعہ تو نہیں ہے، فتح ہو سکتا ہے، فتح ہو سکتا ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. طاغیہ یہ اسم الفاعل سے کیا ہو جائے گا؟ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا نا. طاغی سے طاغیہ طوفان کے معنی میں آیا. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَہ، اور وہ ہلاک کیے گئے. ٹھیک ہے، پانی کا طوفان آیا تھا نا، پانی کا طوفان آیا تھا، تو وہ پانی جو اپنی حدود سے نکل گیا تھا، طاغیہ. تغوا، تغوا بھی طغیان کے معنی میں. کذبت ثمود بتغواہا، فالا کے وزن پہ یہی مادہ ہے. قوم ثمود نے جٹلایا اپنی سرکشی کے سبب، بتغواہا با سببیہ، وہی طغیانی کے معنی میں. اور اسی سے لفظ طاغوت ہے جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، جو حد سے تجاوز کر گیا ہو. اور دوسری بات کیا ہے؟ اتنا حد سے تجاوز کر گیا ہو کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے اور وہ اس عبادت پہ راضی ہو، یہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو حاکم مطلق مان لیا جائے، یعنی دو جہتیں. ایک یہ کہ اس کو معبود بنا لیا جائے، وہ طاغوت ہے. دیکھیں نا، بعض نبیوں کی عبادت ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے نبی تو راضی نہیں ہے نا اس عبادت پہ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہو گئی نا، ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو جو اپنی لمٹ سے کراس کر گیا، اس حد تک لمٹ سے کراس کر گیا کہ یا تو حاکم مطلق بن بیٹھا، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنی عبادت کروانا شروع ہو گیا. جیسے دیکھیں یہاں کئی پیروں میں آپ کو مل جاتے ہیں، سجدے کرواتے ہیں،
خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کی، اس کو قدم بوسی کا نام دیے جا رہے ہیں، کوئی ان کو طواف کر رہا ہے، کوئی عجیب ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ یہ قرآن کی دو آیات اہم ہیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، آگے کیا لفظ ہیں؟ ان یعبدوها، کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، یعنی اس کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت کرنے سے انہوں نے اجتناب کیا، تو گویا طاغوت سے مراد وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ نہیں رب، ظاہر بات ہے، خالق کون مانتا ہے؟ خالق تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے نا۔ ہندو بھی بت کے سامنے اگر کر رہا ہے تو اس نے بھی تعویل ہی کی ہوئی ہے، وہ تھوڑا مانتا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا یا یہ مجھے روزی دے رہا ہے، تو کہتا ہے یہ سمبل ہے بس، وہ تو تعویل ہی کرتے ہیں نا، تعویل ہی کرتے ہیں۔ عبادت سے مراد یہی ہے کہ جسے ہمارے دین نے عبادت کہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دعا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، معروف معنی میں عبادت مراد۔ شیطان بھی طاغوت ہے، بالکل ٹھیک ہے، شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں کی جاتی تھی۔ نہیں، وہاں عبادت استغاثہ کے معنی میں، جیسے قرآن نے کہا نا سورہ جن میں کہ جنات سے بھی استغاثہ کے قائل تھے یہ لوگ، یہ جو تھے نا جنات سے استغاثہ کے بھی قائل تھے، ایک بات تو یہ، اور دوسرا جو ہے نا استغاثہ مراد مطلب مدد طلب کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے پناہ جسے استعاذہ کہتے ہیں اس کے بھی قائل تھے، تو استعاذہ بھی جو ہے یہ بھی عبادت کی قسم ہے۔ شیطان کی پناہ مانگتے تھے نا، جیسے ہاں، جیسے اگر کسی وادی میں جاتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جو جنوں کا سردار ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ باقی جو چیلے چانٹے ہیں نا وہ ہمیں تنگ نہ کریں، تو وہ بڑا چوڑا ہو جاتا تھا۔ وہ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے؟ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ وہ کیا کرتے تھے، جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے اور اس سے وہ جنات بڑے چوڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہم سے جو ہے نا وہ ایویں ڈری جا رہے اور نہ 3 میں نہ 13 میں اس نے کیا کرنا تھا، وہ خوش ہوئی جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ ہے اطاعت کو جو ہے من اطعتموہم انکم لمشرکون، نہیں یہ نہیں صحیح ماننا نہیں، وہاں اطاعت کے لفظ ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی لازماً مشرک ہو جاؤ گے، لیکن یہاں اطاعت سے مراد مطلق اطاعت ہے۔ ہاں، اکا دکا گناہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو جسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم محاورتاً بھی کہہ دیتے ہیں بھائی شیطان نہ بنو، شیطانیاں نہ کرو مطلب شیطان والے کام نہ کرو، تو انسان کر جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس سے مشرک تو نہیں نہ ہو جاتا، وہاں مطلق اطاعت ہے، مطلق اطاعت ہے۔ دیکھیں ایک اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے کہ شیطان کی اطاعت ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ شیطان کی ایسی اطاعت ہے کہ جس کو قرآن نے شرک کہا ہے، یا یہ اس کی عبادت ہے جیسے قرآن نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، فرق کرنا پڑے گا۔ تو ہر قسم کی گمراہی اور معصیت شیطان کی اطاعت جو ہے وہ شرک نہیں ہے، گناہ تو ہے، شیطان کی جو بھی اطاعت ہے، شیطان کی باتوں میں آ کے جو بھی آپ گناہ معصیت کر رہے ہیں وہ گناہ تو ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ شرک تو ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ جا کے بنتا ہے۔
تو والذین اجتنبوا الطاغوت، کس کے ساتھ؟ مطلق اطاعت، دیکھیے نا، ہاں مطلق اطاعت کا مراد یہ ہے کہ اب وہ مطلب اسے خدا کی پرواہ ہی نہیں ہے، خدا کو بالکل ہی بھلا بیٹھا ہے، اسے جو ہے نا وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اس غلط چیز کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا سیرت کی کتابوں میں یہ جو لات منات اور عزا کی بتوں کو گروایا گیا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا خالد بن ولید کو اور کچھ اور لوگوں کو، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ہیں نا، تو اس میں بعض اوقات جیسے کسی بت میں سے وہ عورت نکلی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون تھا؟ اندر شیطان ہی تھا جس کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ بعض اوقات وہ گفتگو بھی کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، شیاطین ہی ہوتے تھے بیسیکلی، بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اس کا معنی شیطان بھی کیا گیا طاغوت، لیکن طاغوت صرف شیطان نہیں ہے، صرف شیطان نہیں ہے، طاغوت سے مراد ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی عبادت پہ راضی بھی ہو، خوش بھی ہو کہ ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتا ہو کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، بھلے وہ اس کی تعویل کیے جا رہا ہو۔ تعویل تو کوئی قابل قبول، ہاں شیطان تو جنوں میں سے ہی ہے نا، اگر انسانوں میں بھی ہوتے ہیں قرآن میں ہے نا من الجنت والناس، انسانوں میں بھی ہے شیطان، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ ہاں صفت ہے، آپ یوں کہہ لیں، لیکن اصلاً تو جنات میں سے ہی ہے نا، اصلاً جنات میں، لیکن انسانوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا وسیع ٹرم میں آپ یوں کہہ لیں۔ ہاں شیطان کو بھی دیکھتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جنات جو ہے نا نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نظر آتا ہے اس کو کچھ، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، ظاہری بات ہے اتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو نظر تو آ ہی رہا ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ جو اسے نظر آ رہا ہے اس کی ہیلوسینیشن ہے، مطلب اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا واقعتاً میں اس کی کوئی ریالٹی ہے، ایک تو مسئلہ یہاں پہ الجھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ جی یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے، تو جو اسے نظر آ رہا ہے وہ اپنی اصل صورت میں ہے یا وہ کسی اور فارم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، اس لیے بعض اہل علم نے تو کہا ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، مراد یہ کہ اس کو اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے کہ جنات اپنی صورت چینج کر سکتے ہیں، وہی فارم، صورت سے مراد یہی ہے فارم، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ کے اکثر جو سانپ ہیں، مطلب ان کو مارنے سے پہلے جو ہے وہ وارننگ دو، یہ جنات میں سے ہیں، تو فارم سے مراد یہی ہے کہ ایک سے دوسری مخلوق کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، یعنی فزیکل صورت میں جب وہ ہمارے سامنے آئے گا نا تو وہ جن نہیں رہ جائے گا، اصل بات یہ وہ اب جن نہیں ہے، وہ اس کی ٹرانسفارم صورت ہے، جیسے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں ہمارے پاس آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ، چلیں بھارت ہم کہاں پہنچے تھے؟ طاغوت پہ، تو ایک تو یہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، نہیں دوسری آیت کیا ہے؟ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے جا کے فیصلے کروائیں، لیکن اب فیصلہ تو لیا جا سکتا ہے نا قاضی سے، ٹھیک ہے، فیصلہ تو لیا جا سکتا ہے قاضی سے، اب ظاہری بات ہے نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ جس سے فیصلہ لیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں دے رہا،
وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ حاکم، حاکم مطلق سمجھ رہا ہے۔ تینوں چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس اعتبار سے کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مجبوری سمجھ کے کر رہا ہے کہ بھئی یار میری ملازمت ہے، جاب ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے لیکن بس ہماری جاب ہے، ملازمت ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور حکم لگے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ فیصلے سے مراد اختلافات میں، ڈسپیوٹس میں، ہاں دنیاوی روت ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، ہاں ایسے دینی مسئلے کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے۔ ہاں جیسے قصاص ہے، ہاں قانون قصاص کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو وہ تعویل یہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے عمر قید اس لیے دی کہ شہادتیں پوری نہیں ہیں یا کیس میں کچھ جھول ہے تو پھر بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو وہ بطور اس لیے، اب جیسے یورپی یونین کا جو ہے نا وہ ہمارے اوپر پریشر ہے کہ جی یہ سزا ہی ختم کریں، یہ تو مطلب نا ظالمانہ سزا ہے، مطلب وہ تو یہی توجیہ کرتے ہیں نا اس کی کہ ایک بندہ ویسے ہی مارا گیا دوسرے کو بھی مار دو مطلب مقتول تو ویسے ہی مارا گیا، کلڈ پرسن، قاتل کو بھی مار دو، تو یہ عقلی بات نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جیل میں رکھو، کوئی سائیکالوجسٹ دو اس کو ہیں تو تھوڑی اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرو باہر نکل کے تاکہ دو چار اور پھڑکا دیں، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ خیر بار ہمارے ججز اکثر جو ہیں موسٹلی اسی اس کو کیا کہیں گے، وہ بیچاروں کو تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، جو قانون کا جو ہے نہیں، ہمارے یہاں پھانسی کی سزا بھی تو دیتے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات جھول ہو کیس میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ تو حدیثوں میں بھی آتا ہے نا کہ کوشش کرو کہ انتہائی سزا تبھی دو جب پوری طرح بات واضح ہو جائے تاکہ بے گناہ کو سزا نہ ملے، ہاں واضح ہو جائے تو پھر غلط ہے، پھر غلط ہے، وہ تو غلط ہے نا، وہ غلط ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ غلط ہے جی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کیا رہتا ہے، دیکھیں نا ایک وہ بندہ ہے کہ جس سے خطاً جو ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ جی جذبات میں کوئی الفاظ نکل گئے، بعد میں اس نے توبہ استغفار کر لی ہے، ایک سینیریو تو یہ، ایک بندہ پوری کتاب لکھ مارتا ہے، اب ظاہری بات ہے اس کی انٹینشن ہے نا، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کی انٹینشن ہے، ایسے تو نہیں ہوا کہ اس سے جذبات میں الفاظ، اور اس میں اس نے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ بھائی اس کا یہ ریئیکشن آئے، اس کا یہ رد عمل آئے گا، اور بالکل بیس لیس ہے، تو اب پھر ٹھیک ہے بھائی، ظاہری بات ہے اب لوگوں کے لیکن بہرحال اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں فقہا یہی کہتے ہیں کہ جس کی غلطی ایسی ہو کہ وہ بالکل واضح ہو اور وہ خاص طور پہ ریپیٹڈ بھی ہو، ایک تو ہوتا ہے نا الزام لگانا، وہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، مطلب اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے نا اس چیز کو، تو مخالف مسلک کے اوپر الزام لگا دیے ہیں، بلاسفیمی کا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ایک بندہ ہے جو کھلے عام کہہ رہا ہے میں نے کیا، آ جاؤ کیا کر لو گے، ٹھیک ہے، تو یہ تو محارب ہے نا، یہ تو محارب ہے، محارب سمجھتے ہیں نا جو اعلان جنگ کر رہا ہے، تو اب جو بندہ آپ سے اعلان جنگ کر رہا ہے اب ہم کیا کہیں گے، اس کو اسٹیٹ مارے گی یا آپ بھی مار سکتے ہیں، تو دیکھیں بہرحال ایک بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ لوگ خوش بڑے ہیں اس بات پہ لوگ اس بات پہ خوش بڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے خبیث لوگ ہیں مطلب بندہ ان کو کیا کہے، ہو رہا ہے باز نہیں آتے ان چیزوں سے، باز نہیں آتے،
تمہیں ضرورت کیا پڑی ہے مطلب اتنی غلیظ گندی زبان استعمال کرنے کے بارے میں؟ ویسے مطلب کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی انسان کے اندر پروفیشنلزم ہوتا ہے، بندہ کسی کے بھی لیڈر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تہذیب اور شائستگی، یہ ساری چیزیں، اور پھر یہاں تو وہ پیغمبر ہیں اور یہ سارا کچھ، تو یہ چیز تو ہے بات. تو یہ تو ہے بہرحال حدیثوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا معاملہ اتنا زیادہ بڑا ہوا تھا نا، جیسے وہاں پہ کچھ شاعر تھے جنہوں نے آپ وسلم کی عیب جوئی کی، کچھ شاعر تھے نا، تو کسی نے ان کو قتل کر دیا تو اللہ کے وسلم نے اس کے خون کو ایسے ہی رائیگاں قرار دیا. یہی ہے. اس لیے جس کا معاملہ حد سے بڑھ جائے نا، مطلب کتاب چھاپنا بہت بڑی بات ہے. پہلے تو اس نے لکھی ہے، پھر اس نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہوگی، پھر وہ پبلشر کے پاس گئی ہوگی، مطلب وہ سوچی سمجھی بات ہے نا اس کی. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کسی نے ڈائس پہ کھڑا کیا اور وہ کسی اور موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا اور اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا. نہیں، یہ خبیث لوگ ہیں، یہ انٹینشنلی اس قسم کے اقدامات کرنے والے، یہ بیسیکلی اعلان جنگ کرنے والے لوگ. جب ظاہری بات ہے آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے نا، ایک جوڑا بھاگ کے آیا بلوچستان سے، وہ گھر سے بھاگا نا، گھر سے جو کورٹ میرج کرتے ہیں یہاں لاہور میں، تو وہ سیشن جب جج کے سامنے حاضر ہوئی ہے، وہ مطلب وہ جو اس کو کرواتے ہیں رجسٹریشن، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں اس کو سیشن جج کو کہ ہمارے قبائلی علاقے میں نا اس کی روایت میں اجازت نہیں ہے، تو آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں، ہماری جانوں کو خطرہ ہے. تو یہ میں نے خود خبر پڑھی، وہ سیشن جج کہتا ہے یہاں ایک سابقہ وزیر اعظم کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا، یعنی بے نظیر کا تازہ اس مرڈر ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تم مجھ سے تحفظ مانگ رہے ہو؟ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، باقی یہ حرکت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تھی. تو ظاہری بات ہے سوسائٹی کی نارمز ہیں، آپ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پھر کنسیکوینسز کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. چوری کی بات ہوئی تو اس پہ مارکیٹ کی حادثہ نہیں، لیکن چوری انٹینشنلی بغیر کسی مطلب بھوک کے یا کسی وجہ سے کی گئی ہو، اس میں تو شاید بنتا ہے، کیونکہ مطلب اس میں بنتا ہی. تو اگر مطلب کسی بندہ جس طرح واقعہ کہا جاتا ہے کہ بھوک سے مرتے ہوئے کسی نے کسی بھی مطلب کاٹ کے کھانے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں یہ جو چوری کی حد تھی نا، اس کو وقتی طور پہ اس کو ہٹا دیا تھا. تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بندے نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی کے کھیت سے کچھ اٹھا لیا، یہ وہ چوری نہیں ہے جس پہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. دیکھیں یہ جو کرپشن کر رہے ہیں اربوں کی، یہ سارے چوری اصل میں تو ہاں چھوٹے لیول وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ایک انکم ٹیکس آفیسر اس کے گھر سے 15 کروڑ نکل جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ان سب کے تو ہاتھ کاٹنے چاہیے، یہ کرپشن تبھی نکلی، تبھی رکے گی. سبحانک اللہم و بحمدک.